ہم کچھ بات اگر اوپر نیچے غلطی سے کوئی عام بندہ کر دے نا, بڑا ان کا آگے سے جو ہے نا سخت ریئیکشن علماء حضرات کا آ جاتا ہے. کوئی عالم ہی کرے نا تو وہ سر درگزر ہو جاتی ہے بات. پاکستان کے کلاسیکل گھرانے جو ہے نا, یہ آپ کو منہ مطلب اس طرح کیمرہ کھول دیں گے تو یہ عموماً نہیں کریں گے اس طرح کی بات, لیکن نجی محفلوں میں اکثر جو ہے نا ان کو تو نصرت فتح علی خان بھی نہیں پسند. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ہمارے سے پچھلی جنریشنیں بہتر تھیں, وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی. ہمارے بزرگ بڑے کرپٹ لوگ تھے وہ ٹھیک ہوتے تو ہم آج ادھر ہوتے. بڑے خاندان والے تو اتنا اوکھا کر دیتے ہیں سیکھنا سکھانا کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے نا آ کے بس شاگرد ہو جاؤ, اور شاگرد کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو ہے نا صبح ہم تمہیں آواز دیں گے, تم نے باتھ روم میں آ کے دھونا بھی ہے ہمیں. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر میں جو ہے نا بالکل ویسا. سر جی آپ کو میں نے لاسٹ ویک سے بتا دیا سر, یہ اچھی چیز ہوتی ہے سر, آپ نے اس میں ٹینشن نہیں لینی. مستقل مزاجی میری مستقل مزاجی سر رہنی چاہیے سر. مجھے سر تھوڑا سا سر پریشانی ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ سکلز جو ہے نا لوگوں کو ہونی چاہیے. سر ایک سکل جو ہے نا گرمیوں کے اندر سر, وہ میں چاہتا ہوں میں سیکھ لوں, کیونکہ اس سے میری زندگی جو ہے نا اس کے اندر بہت ساری ٹینشنیں سر کم ہو جائیں گی. سر وہ یہ ہے کہ جب آپ کے اسپلٹ ایئر کنڈیشن جو ہے اس کے اندر سے پانی ٹپ ٹپ کریں تو اس کا حل کیا ہے سر؟ وہ ہوتا یہی کہ ہمیشا, اور سر ہر گھر میں جہاں اسپلٹ لگا ہوا ہے اس کے اندر سے ایونچولی پانی آتا ہے. یا تو ان کو ٹھیک کر لیں کسی طرح سے, مطلب اس طرح بھی سر ہو چکا ہے کہ وہ جھری کے ساتھ انڈر گراؤنڈ بھی نہیں جا رہا پائپ, مطلب یہ اسپلٹ ہے پیچھے ڈرین ہے اس کی, لیکن جی بند ہو گئی ہے. کیوں بند ہوئی ہے؟ اس کے اندر کیا؟ اور سر ہر بندہ جو آئے گا آپ کے گھر میں سر نمی سے یہ ہو جاتا ہے. وہ کیڑی نمی ہے سر آج کل؟ مجھے بتائیں, آج کل تو سب کچھ ڈرائی ہے. تو سر یہ میں سیکھنا چاہتا ہوں. اگر کوئی مجھے سکھانا چاہتے ہیں وہ ویژول ایڈ کے تھرو یوٹیوب پہ یا ویسے بھی, اگر جس دن مجھے سر یہ چیز آ گئی نا سر, مجھ سے ریلیکسڈ بندہ آپ کو نہیں ملے گا. سر میں آپ کو بتاؤں, میں تو اب بہت زیادہ شک کرنا شروع ہو گیا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سکیم تھا اسپلٹ جی, اور یہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ بجلی کم کھاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم سارے انہیں لگوانے شروع کر دیے. اچھا وہ بجلی کھاتا ہوگا کم, لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ پہلا سال کے بعد آپ کو پہلے سال میں ایک دفعہ سروس کروانا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر ہر دوسرے تیسرے مہینے, مطلب تیسرے چوتھے سال آنورڈ اس کی سروس شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ورنہ کوئی جم جاتا ہے, کوئی ٹرپ کرنا شروع ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہونا شروع. سر میں آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو سر ونڈوز ایرا. سر اس میں ونڈو اے سی میں کچھ نہیں تھا ہوتا, ہم نے کبھی اس کو زندگی میں سروس بھی نہیں تھا کرایا. سر ونڈوز تو دیکھیں نا, ساری گیم آپ کے ہاتھ میں ہے. اب دیکھیں یہاں آپ کے اس پاس صرف انڈور آپ کے ہاتھ میں ہے, گیس اوپر جانا پڑے گا چھت کے اوپر, یا اگر آپ کا سر ایک تو خطرناک بھی ہے یہ اس طرح سے. دوسرا سر اسی باڈی میں ہم ونڈو سے کیا مطلب ہے ہمارا کہ وہ والا نہ کریں جو چورس سا ہوتا تھا, اسی چیز کو کوشش کریں کہ سب کچھ اس کے اندر ڈال دیں, اور انورٹر بھی ہو اور سب کچھ ہو. سر یہ جو بندہ یہ کر جائے گا نا وہ سکسیس سٹوری ہوئے گا سر اس شہر کے اندر. سر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بجلی کا مجھے کوئی ایگزیکٹلی اگر کوئی جانتا ہے اس بات کو تو مجھے بتائے کہ فرق ہے کتنا. میں تو ابھی سوچ رہا ہوں کہ پیسے خرچ کے نا بندہ بڑا سارا سولر لگوائے اور سارے ونڈو اے سی لگوا دے. سر مجھے یاد ہے سر لاسٹ جو ونڈو ماڈل آیا تھا نا سر, اس کے اندر جدت آئی تھی سر. آپ کو اس کے اندر ہمیشہ سے نابز ہوتے تھے اور ہاتھ سے کرنا پڑتا تھا. سر آخری جو ماڈل آیا تھا نا اس کے اندر ریموٹ آ گیا تھا, تو لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ رہے گی چیز, وہ تو اسپلٹ نے آگے بتا دیا کیا. ویسے سر میرے خیال میں بہت فرق ہوگا بجلی کا سر, کیونکہ وہ تقریباً سر ایک ڈیزل انجن کی طرح سٹارٹ ہوتا ہے سر جو ونڈو اے سی ہے. لیکن یہ بات سر ہے کہ بچپن میں ہم نے کولنگ دیکھی ہے نا اس کی, وہ تو سر کمپیئر ہی نہیں کر سکتے آپ. کوئی بھی 6 اسپلٹ لگا لیں سر, وہ تو آپ دیکھیں نا کہ بجلی جاتی تھی تو پہلا گھنٹہ ڈیڑھ تو دیواریں ٹھنڈی. سر وہ اس کے اندر سے وہ جو ٹھنڈی ایئر پھینکتا تھا نا سر, اس کے اندر کچھ تھا. یہ وہ والی ٹھنڈی ہوا ہے ہی نہیں میرے خیال میں, اور یہ بات سچ ہو سکتی ہے. باقی سر آپ کو یاد ہوگا سر وہ جو رشین آئے تھے ایک زمانے میں سر وہ مجھے لگتا ہے کیا آیا تھا سر, وہ بڑا نا ہمارے ساتھ ہینڈ ہوا تھا, وہ رشین نہیں تھے, وہ سر پاکستانی. اس کی وجہ تھی کہ وہ جو تھا نا کہ وچوں ایک دانہ ہوتا سی وہ بڑا ٹھیک ہوتا تھا اور باقی خراب ہوتے تھے. یہ جو انکنسسٹنسی ہے نا, یہ پاکستان کی مراج ہے. یہ ہمارے مراج سر. سر بس آپ نے سر کیا یہ سر نوسٹیلجک میں ہو گیا ہوں سر ایک دم سے. آپ نے ونڈو اے سی کی تھی. ویسے سر اگر وہ بندہ جو ہے جس کے پاس ستو ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ جو اے سی والے میسیجز آتے ہیں نا آپ کو کہ بھیجتے ہیں, وہ تب کے فون کریں کہ یار دکھا مجھے ونڈو دکھا, آپ نے لے کر آؤ. سر وہ یوں آئے بوری کے اندر ونڈو اے سی لا کے یوں کھولے آپ کے سامنے, آپ کو یہ والا لگا دو جا کے. سر وہ اسی طرح چلے گا, میں گارنٹی کر سکتا ہوں اس کو کچھ نہیں ہوا ہوگا. تو گھر میں ایک کمرہ آپ نے رکھا, وہ آپ کا چلنگ روم ہے لٹرلی, اس کے اندر آپ نے ونڈو اے سی لگایا ہوا ہے سر, اور اس کے اندر سے صرف میوزک سسٹم آپ کا لگا ہوا ہے. وہ نہیں میں کہہ رہا سر سی ڈی والا سر, جس کو ڈیک کہتے تھے
جس کے ایک اسپیکر یوں ہوتا تھا ایک یوں ہوتا تھا, بیچ میں ٹیپ ڈالے. سر آپ کا وہ نوسٹیلجک روم ہے اور وہ آپ ریلیکس کرنے جاتے ہیں وہاں پہ, اور صرف چابی آپ کے پاس ہے اس کی. بالکل سر, نیشنل کی استری اور نیشنل کا اے سی تو وہ بھی اس کے اندر خراب نہیں ہو سکتا. نہیں سر, نہیں ہو سکتا سر. آگے چلتے ہیں بیچ میں کچھ لوگ فینسی لوگ جنرل کا بھی لگوا, سر جنرل کا بھی آتا تھا سر. سر پہلے والے بھی لائے تھے سر ونڈو کے اندر, سب نے سر تجربہ کیا, لیکن ظاہر ہے جب اسپلٹ ہو گئے تھے ہم تو پھر تو ونڈو اے سی کا ختم ہی ہو گیا. ہاں, اور نظریاتی طور پہ ہم جنرل اے سی کے ساتھ ہیں. نظریاتی طور پہ سر ہم ونڈو اے سی کے ساتھ. سر آگے چلتے ہیں. سر یہ مفتی کبیر صاحب, آپ کو پتہ ہے سر خبروں سے باہر رہنا ان کو اس وقت سوٹ نہیں کرتا, اور وہ ان کا جو گیان وہ پیش کرتے ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ ایک آلٹرنیٹیو ٹاپکس جو ہیں جن کے اوپر تمام علماء جو ہیں وہ کوئی بھی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے گفتگو, مفتی کبیر صاحب اس کا اٹھا لیتے ہیں مدعا اور سر اس کے اوپر پھیل دیتے ہیں سر. تو سر ریسنٹلی ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا یہ شراب شروب کے اوپر سر, اور انہی سے پوچھتے ہیں کیونکہ ان سے یہ ٹاپک منسلک ہے ایک لحاظ سے, اس کے اوپر گفتگو کی میں بات کر رہا ہوں. ویسے بھی ان کو یہ بھی امید ہوتی ہے نا کہ یہاں سے جدت آئے گی. ایسی جدت آئے گی. تو سر انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں آپ نا دو چیزوں کا فرق جو ہے وہ کر لیں, کہ ایک بندہ جو شراب پی رہا ہے وہ چیز جو ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اپنے آپے میں رہ کے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں الکوہول جو ہے وہ اس کا تو مسئلہ ہے. پھر وہی جسٹیفیکیشن جو ہمارے دوست ہمیں دیتے ہیں بیٹھ کے کہ یار ایسے یار ایسے نہیں, یار ہم بھی سنتے ہیں ان کی بات ٹھیک ہوگی, ہم تو مائنڈ بھی نہیں کرتے, ہم تو بس ویسے ہمیں پتہ ہے ہم کدھر سٹینڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے ہینڈ سینیٹائزر کی بات کی, کہتے ہیں وہ بھی تو الکوہول ہوتا ہے, وہ تو 99% الکوہول ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کبھی صاحب کہ وہ تو آپ مل کے اپنے ہاتھ پہ جماعت بھی کراتے ہیں. تو اوبیسلی کووڈ پوسٹ کووڈ یہ چیز ہوگی تھی ڈیورنگ کووڈ اوبیسلی. تو اب ان کا ٹیک یہ ہے کہ الکوہول کو علیحدہ رکھیں جو 90 پروف یا 40 پروف ٹائپ جو بھی چیز ہوتی ہے, اور شراب ایک اور چیز ہے. مطلب انہوں نے سر اس کو ڈفرینشیٹ کر دیا سر. انہوں نے بیسیکلی وہی کہا کہ آپ نے ٹون نہیں ہونا. ہاں آپ نے ٹون نہیں ہونا, آپ نے ٹون سے پہلے تک ٹھیک ہے. ہاں تو دیکھیں نا اس کے اندر مسئلہ ہے ٹون تو اب ہو جاتی ہے. مطلب یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ٹون بندہ ہو جاتا ہوتا ہے. جی سر, وہ ہمارے دوست جو ہے وہ اور بھی بڑی توجیحات پیش کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھو مطلب جتنی شراب خراب چیز ہے, مطلب آپ بیسیکلی افیکٹولی ایک ایسڈ اپنے اندر ڈال رہے ہیں, تو جتنی جلدی شرابیوں کو مر جانا چاہیے اتنی جلدی وہ مرتے تو نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو آپ کی چکنائیت اندر ہوتی ہے وہ اس کو صاف کرتی جاتی ہے, جس طرح سینیٹائزر آپ کے ہاتھ پہ سے چکنائیت ختم کر دیتا ہے نا, تو وہ اندر کی ختم کر رہی ہے. سر بیسیکلی انہوں نے بایولوجی بھی ٹٹی کی ہے اور اس کو نا پرے مار دیا, ایسا کچھ نہیں ہوتا میرے خیال میں. لیکن سر یہ ضرور ہے کہ اگر آپ یہ اس طرح ہو سکتا ہے نا جیسے سر ہومیوپیتھک سر جو پلاسیبو افیکٹ ہے, کہ سر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میرے اندر اگر بیکٹیریا ہے کہیں پہ بھی, تو آپ کو پتہ ہے الکوہول سے ہم سواب سے چیزیں صاف کرتے ہیں سر, جس طرح ہومیوپیتھک ہے سر اسی طرح یہ ہے کہ پھر آپ بھی الکوہول اندر جا رہی ہے اور بیکٹیریا ریموو ہو رہا ہے سر. اس میں دیکھیں کہ اگر یہ سائنٹیفکلی غلط بات بھی ہے کہ وہ اندر سے چکنائیت ختم نہیں بھی کر رہی, میرا خیال ہے بیکٹیریا تو چلے وہ تو بیڈ بیکٹیریا مارتی ہے تو گڈ بھی مار دیتی ہوگی, تو وہ تو پرابلم ہے. وہ اس کی وہ بھی ایکسپلینیشن ہے. ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ یار مطلب اگر آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے تو وہ مطلب ایک پروفیسر ہے میرے خیال میں MIT کا, اس کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ ایون 1 ڈرنک از بیڈ فار یور ہیلتھ, لیکن اگر آپ کو بہت ہی مزہ آتا ہے تو پھر آپ اس لیے پی لو کہ آپ کی لانجیوٹی اس وجہ سے بڑھ جائے گی کہ آپ کو مزہ ہی بہت آ رہا ہے. یہ تو بات ہے, زندگی میں لطف بھی تو لینا ہے. پرسیپشن ہے نا سر ساری کہ بھائی میں ٹھیک ہو رہا ہوں اس سے, تو آپ پیتے جائیں بیٹھ کے, کوئی مسئلے والی. سر دیکھیں نا وہ بہت کم ایگزامپلز ہیں اس قسم کی, لیکن زیادہ تر لوگوں کو تو مطلب بڑے ہیلتھ کنسرنز ہوتے ہیں اس سے اور ذرا پرہیزی کرنا چاہیے. بٹ وہ جو آ جاتی ہے انسٹاگرام پہ کہ جی دیکھیں یہ 100 سال کی آنٹی ہیں, انہوں نے ساری زندگی سگریٹ پی ہیں اور وائن کے ساتھ اپنا رکھا ہے اور گوشت کھایا ہے, تو دیکھیں وہ 103 سال کی ہوگی. وہ ون آفس جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اس طرح تو سر بڑے لوگ جو ہیں, اللہ معاف کرے کسی کو ایسا کچھ نہ ہو, لنگ کینسر جن کو ہو جاتا ہے ان میں سے عموماً بہت لوگ ہوتے ہیں وہ اسموکرز ہی نہیں ہوتے. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جی اسموکنگ سے ہوگا. ہاں اگر آپ اسموکر ہیں آپ کے شاید چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں, لیکن شاید آپ کو کبھی نہ ہو. تو یہ تو بس سر ایک قدرتی چیز ہے, اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے اس کی. سر ویسے بھی جو ہیلتھ ہے نا وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو نا 360 دیکھنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مطلب اسموکنگ از ون ایسپیکٹ. اچھا آپ کسی ایسی فیکٹری میں کام کرتے ہو جہاں پہ عجیب و غریب قسم کے فیومز ہوتے ہیں, وہ اس سے زیادہ بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے. اچھا پھر یہ جو اس طرح کی مثالیں آتی ہیں نا کہ وہ خاتون ہیں, اور یہاں پہ چلے خاتون تو ون آف آپ نے کہہ دیا نا, وہ جی پورا گاؤں ہے ادھر کوئی نا 95 سے کم پہ مرتا ہی نہیں, اور شرابے شروبے بھی پڑکا لیتے ہیں. اچھا وہ پھر جب آپ پراپر اس کو ڈاکیومنٹریاں بنی ہیں کہ وہ جب آپ دیکھتے ہیں نا تو وہ ایک تو بڑے پرفضا مقام پہ ہے وہ گاؤں, دوسرا یہ ہے کہ اس میں نا اونچائیاں اور ڈھلانے ہیں. سو وہ جب اپنے ڈیلی چورز کے لیے جب وہ چڑھتے اترتے ہیں نا ان کے پٹ ہوتے ہیں اتنے اتنے,
تو وہ آپ کو پتا ہے کہ جتنا آپ کا بڑا پٹ ہوگا اسٹرانگ بیسیکلی بڑا نہیں تو اتنی آپ کی لانجیوٹی بڑھ جائے گی. پھر اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر کو جو ہے وہ تو بہرحال جینیٹک ہے. مطلب وہ جو گاؤں ہیں وہ ابھی نہیں ہے ایسا کہ 95 ان کے ماں باپ بھی 95 کے تھے, ان کے دادے دادی بھی 95 کے تھے, تو وہ بیسیکلی اس کا جینیٹک کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا سر. جینیٹک کا بھی علاوہ بھی سر دیکھیں لائف سٹائل کے اندر ایک اور بڑی چیز ہوتی ہے سر. دیکھیں یہ عموماً ایسے کیوں ہوتا ہے کہ جی یہ لانگسٹ لیونگ بندہ وہ چین سے کیوں ہوتے ہیں یوزلی, کیونکہ وہاں پہ انہوں نے کچھ اپنی ڈائٹری چیزیں اس قسم کی بنائی ہوئی ہیں کہ مطلب ایک تو گرم پانی ٹائپ چیز وہ ہر وقت چلتا رہتا ہے وہاں پہ کہ جی گرم پانی پیتے رہے. پھر ان کی ڈائٹ بڑی ریسٹرکٹیڈ ہے. جو ہم یہاں پہ دیسی چائنیز کھاتے ہیں وہ وہاں کا تو نہیں ہے, وہاں جو اوتھینٹک ہے اس کے اندر تو بڑی مطلب بوائلڈ ہوتا ہے یا اسٹیمڈ ہوتا ہے اور چاول ہوتے ہیں. تو ان کے پیٹ سے آپ لے بھی لیں یہ بک, ایک بندہ یہاں پہ چائنا والی ڈائٹ کر لے وہ پھر بھی وہ والا چیز نہیں کر سکتا. وہاں پہ جینیٹکس ان پلے آ جاتی ہیں جب آپ سب کچھ ایکول کر دیں دو لوگوں کے بیچ میں, لیکن پھر جینز آ جائیں گی بیچ کے, ان کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. ابھی تک ہم نے وہ چیز نہیں ماسٹر کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہاں جی بالکل. باقی یہ ہے کہ اپنی آگے والی اس کے لیے تو بہتر یہ ہے نسل کے لیے کہ آپ شرابیں بھی پھڑکائیں اور سگریٹ بھی پھڑکائیں اور سارا کچھ غلط کریں, اور اس کے بعد جو آپ کے آف سپرنگ ہوں گے وہ اس کی کچھ قوت مدافعت لے کے آئیں گے اس کے خلاف, اور پھر یہ ہے کہ آپ ان کو نہ کرنے دیں. مطلب اگر آپ وہ بھی کریں گے تو پھر تو شاید اس سے فرق نہیں پڑے گا. پھر وہ اگر نہ کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک ایسا مضبوط جوان تیار ہوا ہے اور ہم اس کے آگے یوں پھر رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ سر اس میں خیر ہے مفتی کبیر صاحب جو ہے نا ان کی وہ جو بھی کہتے ہیں سر, وہ مجھے بات کاٹ رہا ہوں کہ سر جو کہ ویڈیو کے اندر ہے سر وہ خود بھی چھٹی جا رہے ہیں سر, اچھا پانی پی رہے ہیں. لیکن میں مفتی کبیر صاحب جو بھی کچھ کہتے ہیں نا میں اس پہ کامنٹ ہی نہیں کرتا ڈرتے ہوئے, وہ نہ اس کے حق میں نہ اس کے خلاف. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سر جو علماء حضرات میں نے اب یہ دیکھا ہے کہ وہ مطلب ہم کچھ بات اگر اوپر نیچے غلطی سے کوئی عام بندہ کر دے نا تو اس پہ وہ بڑا ان کا آگے سے جو ہے نا سخت ری ایکشن علماء حضرات کا آ جاتا ہے. کوئی عالم ہی کرے نا تو وہ سر درگزر ہو جاتی ہے بات. تو بٹ ٹھیک ہے جو بھی کہہ رہے ہیں میرا اس پہ کوئی اوپینین نہیں سر. ہمارا کوئی اوپینین, ہم تو دیکھیں سر ہمیشہ جو میں نے بات کی کسی کی وہ کہہ رہی ہیں, ہمارے خیال میں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ان کے خیال میں تو ٹھیک ہے, لیکن بہت لوگوں کو یہ بات بری بھی لگی ہوگی. تو یہی تو اچھی چیز ہے نا کہ بھئی اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو اب آپ اپنا لیں. کبھی صاحب کے جو لوگ ہیں وہ اپنا لے ہیں, اس کے اینڈ میں کچھ نہ کچھ تو نکلے گا نا. آپ BYOB ہاں مطلب برنگ یور اون بیان. سر چلے آگے چلتے ہیں سر. سر یہ سوشل میڈیا پہ سر ایک چیز ہو رہی ہے کہ رات فتح علی خان صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ بیٹھ کے گا رہے ہیں اور قوالی کی اس کو اور بہت سارے لوگ جو آڈینس میں اس میں مطلب مبشر لقمان صاحب بھی نظر ہے بڑی دیر بعد اور لوگ ہیں. تو سر بعد میں لوگوں نے کمپیریزنز ڈرا کرنا شروع کر دیے کہ دیکھیں جی یہ کیونکہ ان کے خاندان سے ہیں ڈیفینیٹلی ہیں نصرت فتح صاحب کے, تو یہ اب کہانی چینج ہونے لگی ہے. اب ایک نصرت کی ایک اور ورژن جو ہے وہ آنے لگے ہیں اس کے اندر. اور ظاہر ہے سر ہم کیا ہی ہوں گے عمران خان صاحب کے بارے میں ٹچی, یا پھر ہم نواز شریف کے بارے میں یا دیگر سیاستدان کے بارے میں, جتنا نصرت فتح خان صاحب کے بارے میں لوگ ٹچی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک اور آ سکتا ہے. وہ تو ایک ہی تھے اور وہ پھر چلے گئے, اور ہم تو کہتے ہیں جلدی چلے گئے, انہوں نے بہت زیادہ کام اور کرنا تھا. لیکن اس کے بعد سے کوئی بھی شخص جو ہے اس نے یہ کلیم نہیں کی چیز جو کہ یہ سوشل میڈیا کروا رہے ہیں ان سے کلیم. خود تو انہوں نے نہیں کہا نا میں ہوں وہ تو کلیم کروا رہے ہیں سوشل میڈیا ان سے. تو اس کے اوپر سے ایک ڈبیٹ چلی ہوئی ہے. ویسے پرسنلی میں نے جب جو ویڈیو دیکھی اور ان کو سنا تو مجھے کوئی وہ والی سپارک نہیں نظر آیا جس میں آپ ان کو خان صاحب سے کمپیئر کریں. سر وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو ٹون ہے نا, مطلب مسئلہ نہیں, ان کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ٹون جو ہے وہ ملتا ہے خان صاحب سے, نصرت فتح علی خان صاحب سے, اور وہ باقی سب کے لیے شاید بہت سرپرائزنگ اس وجہ سے ہے کیونکہ راحت صاحب کا اپنا نہیں ملتا ٹون, تو اس وجہ سے شاید مماثلت ہو رہی ہے. دوسرا ظاہر ہے سر یہ جو کیمپینز ہوتی ہیں سوشل میڈیا کی وہ اس میں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اس سے چاہے لوگوں میں ایکسائٹمنٹ پیدا ہو, چاہے کنٹروورسی سٹر اپ ہو, کچھ بھی ہو, بات یہ ہے کہ اب جو ہے نا شاک ویلیو بڑی ضروری ہو گئی ہے. آپ ایک بندے کو لانچ کرنے لگے ہیں تو وہ مطلب اب تو سیدھا گانا ہی نہیں کبھی ریلیز ہوتا, پہلے ٹیزر آتا ہے, پھر ٹریلر آتا ہے, پھر پرومو آتا ہے, پھر جا کے گانا آتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے سر, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اب
دنیا میں نا مطلب آرٹ پروڈیوس کرنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور باقی چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے نصرت فتح علی خان ہونے کے لیے تو بہت باڈی آف ورک چاہیے. وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اتنی البمیں بنائے گا تو پھر وہ دیکھیں گے. باقی وی وش ہم لک کہ یہ اچھا کام کرے. بالکل سر. اور دیکھیں اس کے بعد سر ایک اور یہ بھی چیز ہے, دیکھیں نصرت فتح علی خان صاحب جب شروع ہوئے تھے تب تو وہ نصرت فتح علی خان نہیں تھے, مطلب ان کے خاندان میں کی چیز تھی, لیکن انہوں نے پھر اپنا کریئر ایسا ہی بنا دیا کہ ان تو انٹرنیشنل چھوڑے, انٹرنیشنل اپون انٹرنیشنل ریکگنیشن ہمسائے ملک کے علاوہ امریکہ سب سے ملی. یہ جو ہیں راحت فتح علی خان صاحب کے صاحبزادے, ان کی تو ایک بیس بڑی اسٹرانگ ہے نا, کیونکہ راحت فتح علی خان تو جب انٹر ہوئے تو وہ ایک دم سے یہ چیز کمرشلائز بھی بہت ہو گئی تھی. بہت لوگوں نے قوالی جو ہے وہ پھر شادیوں محفلوں وغیرہ پہ تب بھی ہوتی ہوگی لیکن کروانا شروع کر دی, اس میں پیسہ بھی بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا. سو مائی پوائنٹ از کہ وہ اگر اس کریئر میں فار سم ریزن کچھ فیلئر بھی ہو جاتا ہے, لوگ نہیں پسند کرتے, فرض کا ہو جاتا ہے, لوگوں کا نہیں پتہ ہوتا, تو یہاں پہ یہ ان کی اونلی ایونیو نہیں ہے. ان کے والد صاحب نے کافی سسٹم میرے خیال میں سیٹ کر کے رکھا ہوگا, تو مطلب یہ اگر ہٹ ہو جائے تو اس سے زیادہ ہم سے زیادہ کون خوش ہوئے گا, لیکن نہ بھی ہو تو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اچھا دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہاں پہ جو کلاسیکل گانے والے ہیں نا یا خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور ان کو مسئلہ جو ہے نا وہ راحت سے اور یہ شاہ زمان سے تو کیا ہی مطلب ہوگا, یا چلے ہو تو جائز بھی ہو تھوڑا سا. ان پاکستان کے کلاسیکل گھرانے جو ہے نا یہ آپ کو منہ مطلب اس طرح کیمرہ کھول دیں گے تو یہ عموماً نہیں کریں گے اس طرح کی بات, لیکن نجی محفلوں میں اکثر جو ہے نا ان کو تو نصرت فتح علی خان بھی نہیں پسند, ان کو کوئی بھی قوال نہیں پسند. اچھا کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ جو کلاسیکل موسیقی ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے قوالی سے. اچھا اب وداؤٹ گیٹنگ انٹو کہ بڑی ہے نہیں ہے کیا سین, دوسرا یہ کہ ویسے بھی ہم تو بڑا کنونسڈ ہے اس بات پہ کہ خان صاحب جو ہے وہ ان کے تو قوالی کا کمال ہی یہ تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا کلاسیکل کا سہارا لے کے قوالی کی. مطلب وہ تو جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ تو اپنا مطلب واحد پہلی ایسی قوالی تھی جس میں ریپیٹیشن کم سے کم ہوتی چلی گئی. وہ تو اپنا انترے کمپوز کرتے جاتے تھے اور اس کے بعد وہ اپنی استائی بھی بدلتے جاتے تھے. مطلب آپ سوچیں کہ ایک ایسی قوالی جس کی استائی ہی ہر تھوڑی دیر بعد ڈفرینٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, تو یہ خان صاحب کے علاوہ تو کسی نے کیا نہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دس, یہ جو بڑا مسئلہ ہے کلاسیکل والوں کو کہ جی وہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں نا آواز کیسا ہونا چاہیے, آہنکار کیسا ہونا چاہیے, آروہی کیسے کرنی چاہیے, امروہی کیسے آنا چاہیے. دیکھیں جب آپ نے یہ تعلیم خود ہی نہیں دی آگے, مطلب اپنے خاندانوں تک محدود رکھی, اب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں یا آپ کو گلا ہو کہ جی وہ جو لسنر ہے نا وہ لسنر ٹھیک نہیں ہے. وہ جی آپ نے لسنر کو ایجوکیٹ کرنا تھا, آپ نے نہیں کیا. آپ کو تھا کہ اگر سنگر زیادہ بن گئے تو ہماری جاب خطرے میں آ جائے گی, حالانکہ ایسا نہیں تھا. آپ جتنے مرضی سنگر بنا دیتے, آپ وہ جتنے سنگر بننے تھے اتنے زیادہ لسنر بھی تو پیدا ہو جانے تھے نا. آپ نے کیا کیا کہ سنگر کم بنائے جس کی وجہ سے لسنر بھی کم ہو گئے. تو وہ مطلب یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ آپ کا قصور ہے. مطلب سر یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑیاں ٹھیک کرنے والا آدمی ہے, اس نے اپنا یوٹیوب چینل بنا دی ہے اور وہ آپ کے سامنے ٹھیک کر رہا ہے, آپ کو ایک ایک چیز ایکسپلین کر رہا ہے کہ یہ میں نے کیسے چیز کی ہے. اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ میرے اس ویڈیو بنانے سے اور میکینک بن جائیں گے اور میرے پاس کام آنا بند ہو جائے گا, تو اس کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا وہ کر رہا ہے کیونکہ اس نے سیکھا ہے کہ یار اس سے کام آنا کم نہیں ہوگا, اس سے کام آنا بڑھ جائے گا. کلاسیکل والے جو ہے نا مطلب اگین آپ کو یہاں پہ جو آپ کو ٹریننگ کرواتے ہیں پاکستان میں, اگر کوئی آپ کو آن لائن ٹریننگ کروا رہا ہے, یہاں پاکستان میں کوئی گھر جا کے بھی آپ کے سکھاتے ہیں یا آپ کسی گھر جا کے سیکھتے ہیں, تو آپ زیادہ تر دیکھیں گے کہ وہ بڑے خاندانوں سے اس کا تعلق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہ بڑے خاندان والے تو اتنا اوکھا کر دیتے ہیں سیکھنا سکھانا کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے نا آ کے بس شاگرد ہو جاؤ, اور شاگرد کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو ہے نا صبح ہم تمہیں آواز دیں گے, تم نے باتھ روم میں آ کے دھونا بھی ہے ہمیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو سب کے بس کی بات نہیں ہے. باقی آپ دیکھیں گے تو سارے جو ادھر سکھانے والے ہیں وہ نان بڑے خاندانوں سے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ سکھانے سے ختم نہیں ہو, کام نہیں کام ہوگا. سر بالکل سر. دیکھیں قوالی کا آپ نے ذکر کیا, کلاسیکل کا تو آپ کو بہت زیادہ مجھ سے تو زیادہ پتہ ہے کہ کیا گھرانے کس طرح کرتے ہیں ٹریٹ, لیکن قوالی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ قوال تو بہت سارے آئے ہیں نا ابھی نئے, اس میں یہ اس قسم کی رکاوٹیں نہیں ہیں. اب وہ جو دو لڑکے ہیں زین اور وہ ہیں, بہت سارے اس طرح سے ہیں.
لیکن قوالی کے اندر بھی سر دیکھیں راحت فتح علی خان نے جو بھی اس کی جو آ جاتی آڈ ویڈیو جو جس کے اندر وہ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے سر جو سروس کی ہے نا قوالی کو وہ یہ کیا ہے کہ قوالی تو وہ بڑی کم کر دی تھی انہوں نے ایک زمانے میں. وہ تو گا رہے تھے انڈین فلموں کے جو گانے ہوتے ہیں وہ قوالی تھوڑی تھی. بٹ واٹس دا پرابلم ود دیٹ؟ کوئی مسئلے والی بات نہیں, آواز اچھی ہے, ان کو کام مل رہا ہے, وہاں سے انہوں نے پیسے کمائے بہت سارے. یہاں پہ کوئی فنکشن ملے گا وہاں بیٹھ کے قوالی بھی کر دیں گے, اس کے بعد کچھ اور کر دیں گے. سر تم اب یہ جو ریسٹرکٹیو ایلیمنٹس ہیں نا ہر چیز میں کہ جی وہ ایسے ہی کرنا ہے جیسے ہوا, تو یار وہ ہو گیا. وہ جس زمانے میں وہ چیز ہوتی تھی تب لوگوں کو سمجھ آتی ہوگی. اب تو ہر چیز از این اوپن بک. آپ نے گاڑیوں والی مثال دی, ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ بھئی کوئی بندہ الیکٹریشین بن جائے, کوئی یہ بن جائے. تو زندگی میں یہ چیزیں سب کو کرنی پڑیں گی بھائی. اور ظاہر ہے آپ کو کیونکہ پرسنل ریکگنیشن چاہیے کہ بھئی اگر یوٹیوب پہ آپ مشہور ہو جائیں کہ یار یہ جو فلانا میکینک ہے یہ یوٹیوب پہ سکھاتا بھی ہے تو اسی کے پاس چلتے ہیں, آنیسٹ بندہ ہے, اس کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ بندہ جو ہے موسیقی سکھاتا ہے, اچھا اس کی البم آئی ہے سن لیتے ہیں. تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا, ایڈٹ چیزیں کرنی پڑیں گی, ورنہ اگر آپ چھپ کے بیٹھے رہیں گے ویٹنگ کہ جی مجھے فیم مل جائے گی, نہیں ملے گی. بالکل سر, بالکل ایسے ہی. سر ایک اور کر لیتے ہیں لاسٹ. سر ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں یا اس سے پچھلے میں شاید ہم نے یہ بات کی تھی کہ بیلاروس گئے یہ ہمارا سارا نون لیگ کا خانہ. تو سوشل میڈیا میں ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی جو بیٹی تھی وہ بھی ساتھ تھی اس میں, اور انہوں نے جب انٹروڈیوس کرایا بیلاروسین جو پریزیڈنٹ تھے ان کا نام میرے ذہن سے, تو اس کے اوپر بڑی ہو رہی ہے ایک کوئی لیدیشی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ فیملی کو کیوں لے کے گئی, انٹروڈیوس کرانے کی کیا ضرورت تھی, آپ پیسے خرچ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو سر یہ ایک ڈبیٹ ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں, لیکن اگین فیملی کے اوپر جب پھر بات آ جائے تو دونوں طرف چیزیں سیم ہیں کہ آپ کیوں لے کے گئی بھی. وہ کوئی عہدیدار ہیں کسی چیز کی, ایک موقف یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ بھئی وہ کسی ٹرپ پہ جا رہے ہیں. اور لوگوں کو سر میں اوور دا ویکینڈ میں نے بڑے لوگوں سے بات کی, ان کو غصہ کس چیز پہ سر کہ یہ دونوں جو ہیں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ یہ اتنا ٹریول کیوں کر رہے ہیں کہ بھئی پہلے بیلاروس پھر ٹرکی پھر یو کے, اب آئی تھنک بڑے میاں صاحب رہ گئے ہیں یو کے میں, چھوٹے میاں صاحب واپس آ گئے ہیں. میرے تو خیالات اس سے اپوزٹ ہے کہ میرے تو خیال میں یہ لوگ جتنا زیادہ ٹریول کریں وہ بہتر ہے, جتنا انٹرنیشنل جا کے لوگوں کو ملیں اس سے بہتری ہے. کیونکہ ہمارا تو آج کل کام ہی ہے کہ جی آپ نے وہاں سے پیسے لانے ہیں, جو بھی ٹریڈ شروع کرنا ہے جو بھی, اس کے لیے تو جانا پڑے گا, یہاں بیٹھ کے تھوڑی ہونا. سر بس دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. وہ ابھی وہ ایک بڑا مشہور چل رہا ہے کلپ جس میں ارشاد بٹی صاحب گرل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سہیل وڑائچ کو کہ جی آپ نے جو ہے وہ تنقید پی ٹی آئی پہ جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں اور اس طرح سے کیوں کرتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں. تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں مطلب میں تو ظاہر ہے جو بھی بندہ ووٹ مانگے گا یا لے کے آئے گا تو میں تو اس پہ تنقید کروں گا, اور پھر اس میں اگر فیملی اگر پولیٹکس کا حصہ ہے تو پھر اس پہ بھی تنقید ہوگی. سو بنیادی بات یہی ہے کہ اگر تنقید ہوگی ان کی فیملی پہ تو پھر ان کی فیملی پہ بھی تنقید ہوگی. مطلب اس کو بڑا میٹر آف فیکٹلی لینا چاہیے. اور اگر یہ آپ ضوابط یہ بنا دیتے ہیں گیم کے کہ جی دونوں کی فیملی پہ نہیں ہوگی تو پھر دونوں کی فیملی پہ نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کی فیملی پہ ہو اور کسی دوسری کی فیملی پہ نہ ہو. تو یہ تو اب اگین اس پہ ہمارے کچھ کہنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. یہ ان کو گیم رولز آف دا گیم ڈیفائن کرنے پڑیں گے. اگر ان کو تکلیف ہے تو پھر کر لیں, اور اگر نہیں تکلیف کے ٹھیک ہے صحیح ہے بٹ ٹھیک ہے پھر دونوں طرف چلتے ہیں. اور اگین یہ ایسے تو نہیں تھا کہ یہ چیز ہمیشہ سے ہو رہی ہے. اس چیز میں تو خاص طور پہ خیال کیا جاتا تھا ایک زمانے میں تو کہ جی مطلب آپ سیاستدان کر دیں, فیملیز کے اوپر عموماً نہیں ہوتا تھا کہ تمہاری بیٹی ایسی تو بہن ایسی تو بیوی تو بیٹا ایسے. لیکن پھر وہ جاکا ایونچولی کبھی کسی نے تو کھولا تھا نا, اور اگر آپ اس کو پن پوائنٹ کرنے پہنچیں تو بات تو پھر پی ٹی آئی پہ آ جاتی ہے نا کہ انہوں نے بھی کیا کافی انہوں نے بھی, لیکن اس کو سر ایکسپلوئٹ کرنا فار پولیٹیکل پرپسز وہ نہیں تھا ہوتا. اب ہونا شروع ہو گیا. تو رولز آف دا گیم تو ڈیفائنڈ ہی ہے سر اس طرح سے. مسئلہ پھر وہی ہے کہ مطلب سوشل میڈیا نہیں تھا نا اس سے پہلے. مطلب تصویریں بھی جہازوں سے پھینکی گئی ہیں, سارا کچھ ہوا ہوا ہے پہلے بھی. میں جو ہے نا اس چیز کے مطلب دیکھیں ظاہر ہے جتنے زیادہ لوگوں کو آواز مل گئی کیونکہ تھرو سوشل میڈیا وہ پہلے آپ کو نہیں ملتا. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ہمارے سے پچھلی جنریشنیں بہتر تھیں. وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی. ہمارے بزرگ بڑے کرپٹ لوگ تھے. وہ ٹھیک ہوتے تو ہم آج ادھر ہوتے. تو یہ سر میرے خیال میں یہ ملک جب سے بنا ہے, بلکہ جب ملک نہیں بھی بنا تھا ادھر گاندھی تھا سر. سر آپ اس لیے کہہ ہی رہے ہیں
کہ گند ایک جگہ اکٹھا ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں فون نہیں تھا. وہ جب سے فون آیا تو وہ گند جو ہے سر وہ اس کو پھیلاؤ کے اوپر ہم لے کے گئے سر. یہ اچھا سر. بالکل سے ایک اور کر لیتے ہیں خبر سر. یہ ویسے 15 روز میں عطائیوں کا صفایا, سی ای اوز کو ٹاسک مل گیا سر. ڈسٹرکٹ کے جو سی ای اوز ہیں ان کو کہا جی 15 روز کے اندر آپ نے یہ صفائی جو ہے اس کو مکمل کرنا ہے. سر عطائی جو ہے نا, یہ جو 2 نمبر ڈاکٹر ہوتا ہے, یہ ہر کچھ عرصے بعد ایک زور ایک سے حکومت کو آتا ہے اور اس کی خبر آتی ہے 15 دن میں غائب کر ختم. اچھا, وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب ایک ڈاکٹر جس کے پاس ڈگری نہیں ہے اس کو تو ظاہر ہے مطلب پریکٹس کرنے کی ان دا فرسٹ پلیس اجازت نہیں ہونی چاہیے. مطلب یہ کیا بات ہوتی ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد آتا ہے کہ 15 دن پہ ان کا صفایا. اچھا, یہ کر بھی دیتے ہیں, پھر وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سر وہ ڈیمانڈ اور سپلائی والی گیم ہے نا. مطلب ہم جس طرح ان کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے نا کہ شراب ختم کر دیں گے, آئس ختم کر دیں گے, فلانا, آپ نہیں کر سکتے. وہ ڈیمانڈ ہے, وہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں سے. ٹھیک ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ میں کمی لائیں. اس کے لیے پھر جو بھی چیزیں ہیں کہ بچوں کو آپ تفریح پرووائڈ کریں, بچوں کو سپورٹس دیں, بچوں کو ڈاکٹرز بڑھا دیں. ایگزیکٹلی. جب تک ڈاکٹرز مطلب کوئی 17,000 بندے کے لیے جتنی ادھر آبادی ہے اور جتنے کام میں ادھر ڈاکٹرز ہیں, کو 17,000 بندے کے لیے ایک ڈاکٹر ہے جس میں ڈرماٹولوجسٹ بھی شامل ہے. تو وہ لوگوں نے تو ظاہر ہے ایک بندہ تکلیف میں ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس نے کچھ تو کرنا ہے نا. مطلب پھر وہی بات ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کام ہی نہیں کرتی, افیکٹو ہی نہیں ہے. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ گھر بیٹھ کے کہے کہ یار بس میں تکلیف برداشت کرتا رہوں گا. وہ اس نے کچھ تو جا کے لینا ہے نا. سر یہ مجھے بتائیں سر, یہ اس کی لمٹ کہاں تک ہے؟ ان کا کوئی جگہ ہے جہاں یہ بیٹھتے ہیں کہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ سر یہ چیز تو اگر کر ہی رہے ہیں, میرا مشورہ ہے تو یہ گھروں کے اندر بھی کی جا سکتی ہے کہ گھروں کے اندر بھی سر بغیر ڈگری والے بھی ڈاکٹر تو کافی ہوتے ہیں سر. سر یہ تو یہاں پہ کئی گھروں کے اندر ہی ہوتے ہیں جو تائی ہوتے ہیں, کئیوں نے کلینک بنایا ہوتا ہے تائی. مطلب اگر آپ یہ تو خیر میڈیکل کو چھوڑ کے اگر آپ ڈینٹسٹری میں آ جائیں اور آپ لاہور میں اگر چھاپا شروع کر دیں تو میرے خیال میں آپ کو بڑی بات ہوگی اگر 50% کلینک ڈگری والے مل جائیں. سارے یہ تائی کام چل رہا ہے. وہ سارے بیسیکلی یہ تھے ڈاکٹروں کے ڈینچر بنانے والے تھے, تو وہ انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اپنی دکان کر لی. تو مسئلہ پھر وہی خطرناک بھی کتنا ہے سر اس کے دیکھیں نا. اور اگین جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہاں جا کے آپ اگر علاج کسی قسم کوئی جو بھی چیز ہے نا, اگر اس سے آپ کا کم پٹھا پہ جائے تو پھر پبلک سیکٹر جو ہے اس کے اوپر لوڈ پڑے گا اس کا, کہ آپ جا کے ایکچولی جب کرنا چاہیں گے. تو یہ تو سر مسئلے اگین ان کو ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے. یہ تو سر آبویسلی سر یہ جو سرخی پڑتے ساتھ ہی سمجھ آ گئی تھی کہ جو جب آپ کو خبر شروع ہوئے نا 15 روز میں, آپ نے اس کے بعد نہیں پڑھنی کیونکہ وہ آپ کا وقت کا ضیاع. ہمیں تو کرنا پڑے گا, آپ کے وقت کا ضیاع, کیونکہ 15 روز میں تو کچھ نہیں ہو سکتا سر. انہوں نے وہ کیا زیبرا کراسنگ بنانی تھی سر 10 دنوں کے اندر, وہ تو نہیں ہوئی نا. 7 گزر کے 3 دن, اور سر مجھے تو کوئی زیبرا کراسنگ نظر آ رہی نہیں کوئی طرز کی. اور سر اس کے علاوہ جو بھی کرنا چاہیں یہ کر لیں, نہیں ہو سکتا. میں اس طرح سے آپ کو بتاتا ہوں سر, شو ختم کر لیتے ہیں. سر والٹن کے اوپر نیا پل بنایا نا سر انہوں نے, سر ابھی تک نہیں کھلا سر وہ پل. سر اس کو چھوڑیں, وہ اس دن میں پرسوں اس کے نیچے سے گزرا تھا دن دیہڑے دوپہر کو, اور وہ ویلڈنگ چل رہی تھی اور وہ سارا نیچے آ رہے تھے شولے. اور وہ اس میں تو چلو گاڑی میں تھا, بائک والے بےچارے جو ہے وہ بڑے خوف سے تھا. سر گاڑی بھی آپ کی خراب ہو سکتی ہے سر, ویلڈنگ ہو رہی ہے, کچھ تو ہوتا ہوگا اسکن ٹو. سر میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو کیوں لانچ کیا, اس کو کیوں کھولا؟ اگر تو وہ عجیب و غریب قسم کی بینڈی قسم کے جو لوور والے اسٹیل کا اسٹرکچر لگانا تھا اس کے اوپر فار سیفٹی پرپسز یا پرائیویسی پرپسز, آئی ڈونٹ نو, تو وہ لگا کے ہمیں دے دیتے. یہ سر جب سے یہ لانچ ہوا ہے نا وہاں پہ ویلڈنگ چل رہی ہے سر. لاہور کا سارا ویلڈر جو ہے اس ایک بہنچو پل پہ لگا ہوا ہے کہ یار اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے. اچھا اس کے علاوہ انہوں نے سر ایک اور چیز کی ہے سر, وہ سڑک بہت اچھی ہے. آپ کا میرا تو روٹ کھل گیا, ہمارا تو بہترین ہو گیا. اب وہ آگے 2 پیڈسٹرین بنا رہے ہیں اوور پاس, جو کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, صرف یہاں پہ اس شہر میں جہاں بھی بنے ہیں وہاں پہ نشے ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر کوئی پیڈسٹرین نہیں جاتا. اور سر وہ چندہ باکس لگے ہوتے ہیں, چندہ باہر, تو وہ اب بیسکلی وہ کسی نے یوز نہیں کرنا. آپ نے کیوں بنایا نمبر 1, اور نمبر 2 اگر بنا ہی رہے ہیں تو بنا کے سڑک کھول دیتے ہیں سر. اب آپ جب جائیں ہفتے میں ایک آدھا دن, اور ان کا ہوتا ہے کہ یار کیونکہ یہ منڈے یا ٹیوزڈے کا دن ہے اور 3 بج رہے ہیں دوپہر کے, تو کسی نے کام کوم پہ تو نہیں جانا ہے یہاں پہ تو سب چل مارتے ہیں, تو اب بیٹھ کے کام کر لیتے, وہ بند ہوتا ہے. تو میری صرف تجویز یہ ہے کہ جو بھی چیز کریں اس کے اندر یہ اسپیڈینس ہے نا اس کو آپ ذرا بیک پہ رکھیں, کیونکہ یہ خطرناک معاملات ہیں کہ مطلب وہ پل یوں بینڈ ہوتا ہے سر. آگے دیکھو بندہ ویلڈ کر رہا ہے جب بیٹھ کے, تو اس سے پہلے کوئی اور قسم کی خبر آئے آپ بند کر دیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں. ہم نے جو ذلت اتنی کاٹی ہے 6-8 سال کی زیادہ, بلکہ مہینہ ڈیڑھ اور کر لیں گے, بلکہ وہ پل بند رہے گا تو جلدی بن جائے چیز. یہ سمجھ نہیں آتی سر مجھے چیزوں کی. سر آپ نے باندھ دی. اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.